عزیز دوستو، افضل بات ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں ججز کے اختیارات کا تنازع جو شروع ہوا تھا وہ ایک سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ نہ صرف فل بینچ کی طرف جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات سڑکوں چوراہوں تک بھی پہنچ جائیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور چاروں صوبوں کی جو بارز ہیں ان کا کردار بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس حوالے سے آج سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہیئرنگ کی وہ ایک توہین عدالت کے نوٹس کی ہیئرنگ تھی، اور وہ توہین عدالت کا نوٹس جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے ہی ایڈیشنل رجسٹرار کو جاری کیا گیا تھا۔ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے بشارت راجہ صاحب، جو آج وہاں موجود تھے کمرہ عدالت میں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ ویلکم بشارت راجہ صاحب ان دا شو۔ اور یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب کیس شروع ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے سپریم کورٹ کے ہی ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ تو آج کی جو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی اس کا حوال تو دوستوں کو بتائیں ذرا۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ اصل میں یہ کیس بنیادی طور پر شروع ہوا تھا، یہ ایک ٹیکس کا معاملہ تھا، تو یہ ریگولر بینچ کے سامنے یہ کیس لگ گیا۔ جسٹس منصور شاہ اس کیس کی اس بینچ کو ایڈ کر رہے تھے، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس عائشہ ملک ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ معاملہ چلا تو بیرسٹر صلاح الدین، آپ بھی انہیں جانتے ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں کراچی کے، پیش ہوئے تو انہوں نے ایک نقطہ اٹھا دیا جی گزشتہ روز نہیں، گزشتہ سے پیوستہ اس سماعت پر نقطہ اٹھایا کہ جی یہ معاملہ چونکہ بنیادی انسانی حقوق سے جڑا ہوا ہے اور یہ کیس ریگولر بینچ نہیں سن سکتا، یہ کیس سنے گا آئینی بینچ۔ یہ کس نے کہا؟ بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے، جو وکیل ہیں اس دیوان موٹرز کے اور فریق کے، ان کے وکیل ہیں۔ انہوں نے یہ جب نقطہ اٹھایا تو جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ 190 آپ کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 191A یہ کہتا ہے، اس کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ اس کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ آئینی بینچ کون سا ہے، غیر آئینی بینچ کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھنے والے تمام بینچ جو دیگر بینچز ہیں، اب دیکھیں 5-6 بینچز تو کام کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ کو چھوڑ کر، کیا وہ غیر آئینی ہے؟ کیا وہ اس کو سن نہیں سکتے کسی کیس کو؟ آ کر ہمارے اٹارنی جنرل آف پاکستان ہماری معاونت کرے جناب۔ یہ جسٹس منصور شاہ نے اس دن آبزرویشن دی اور یہ انہیں طلب کیا۔ اچھا، جس دن وہ 20 تاریخ کو پھر کہا جی کہ 20 تاریخ کو اس کو مقرر کریں سماعت کے لیے اسی بینچ کے سامنے۔ اس سے اگلے روز یہ ہوا کہ وہ بینچ سرے سے تبدیل کر دیا گیا، اور پھر یہ کہا کہ بینچ جب تبدیل ہوا تو یہ کہا گیا جی کہ یہ رجسٹرار کی غلطی سے بینچ تبدیل ہوا۔ جسٹس عرفان سعادت کو بینچ سے نکال کر جسٹس عقیل عباسی کو بینچ میں ڈالا گیا، اور جسٹس عقیل عباسی اس کیس کو سندھ ہائی کورٹ میں سن چکے ہیں اور فیصلہ دے چکے ہیں، اور جوڈیشری کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ کیس سن کے فیصلہ دے پھر وہ اسی کو بینچ میں ڈالا جائے، کیا اپیل بھی وہی سنے، اپیل بھی سنے، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ جب معاملہ ہوا سنگین معاملہ، پھر اختیار کر گیا، پھر جوڈیشل آرڈر جاری کیا جسٹس منصور شاہ نے کہ جی 20 جنوری کو یہ کیس اسی بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے، مطلب کل، اور اٹارنی جنرل صاحب آئے معاونت کے لیے۔ کل سماعت شروع ہوئی تو بڑی وہ حیران کن صورتحال ہمارے سامنے آئی، اس سرے سے سارا کچھ غائب۔ پھر ایڈیشنل رجسٹرار کو بلایا گیا، وہ خیر بیمار تھے نہیں آئے، ڈپٹی رجسٹرار آئے، تو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، اور آج کہا گیا جی کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ کیوں جوڈیشل آرڈر کو آپ نے کیوں نہیں مانا۔ یعنی آج ایڈیشنل رجسٹرار کو طلب کیا گیا تھا کہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں آئے اور پرسنل کیپیسٹی میں آ کر عدالت کو بتائیں کہ جوڈیشل آرڈر کو آپ نے کیوں نہیں اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا۔ آپ کا آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان بشمول تمام جوڈیشری اور ایگزیکٹو اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اچھا، آج کیا ہوا پھر آج جب وہ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب بیمار ہو گئے، آج وہ نہیں آئے، آج جن کو توہین عدالت کا نوٹس تھا وہ آج نہیں آئے آج ان کی جگہ پھر کون؟ ان کی جگہ رجسٹرار صاحب آئے، سلیم صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان جنہیں خیبر پختونخوا سے لے کر آئے، وہ سول سرونٹ تھے، بیوروکریسی پہلے بیوروکریٹک تھے،
تو بعد میں رجسٹرار بنے تو انہوں نے آ کر عدالت کے سامنے جب یہ موقع یہ شروع ہوا کہ جسٹس منصور شاہ نے پوچھا ان سے کہ بھائی آپ نے اس کا وہ نوٹ ہمیں دکھائیں کہ آپ جس کی کمیٹی کا ذکر کرتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کمیٹی کا کہ یہ اس میں فیصلہ ہوا اور جوڈیشل آرڈر ہم نے کیا تھا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. جو رجسٹرار صاحب تھے انہوں نے عدالت کو بتایا جی کہ یہ کمیٹی جو اجلاس ہوا فلاں دن ہوا. اچھا جو نوٹ دکھایا گیا اس نوٹ میں رجسٹرار صاحب نے جو وربل وہاں باتیں کی اس میں اور نوٹس میں کنٹراڈکشن تھی, تضادات تھے جو عدالت کے سامنے وہاں کھلے. اس میں سمپل لکھا ہوا تھا جی کہ یہ ریگولر بینچ نہیں سن سکتا, یہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا, اس میں باقی کچھ چیزیں نہیں لکھی. جوڈیشل آرڈر کے حوالے سے کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا. نہیں دیکھیں, ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے یہ کہا کہ یہ کیس جو ہے اب یہ بینچ نہیں سن سکتا, یہ اب آئینی بینچ میں جائے گا, یہ تو لکھا ہوا. یہ بٹ صاحب یہ اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کہا جب جوڈیشل آرڈر ہو چکا تھا. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی ہے جو ایکٹ کی, اس کے تحت یہ جوڈیشل آرڈر سے پہلے سارا معاملہ ہوتا ہے. یہ آرڈر ہو چکا, اس کے بعد کہا گیا جی اچھا پھر اب عدالتی کارروائی پہ آگے چلے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ, انہوں نے کہا جی کہ وہ بیمار ہے ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے. تو انہوں نے کہا, جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا رجسٹرار کو کہ خیر آپ بیوروکریٹ ریٹائرڈ یہاں آئے ہیں, آپ کا وکالت یا قانون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی, ہم بات کچھ اور پوچھ رہے ہیں, آپ کو ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں. تو پھر خیر وہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب موجود تھے, وہ گئے وہاں پر. بیسر صلاح الدین صاحب انہوں نے اپنے دلائل دیے اور پھر یہ کہا گیا, جسٹس منصور شاہ نے یہ بات کی کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ آج کیس سن رہے ہیں. جیسا عقیل عباسی صاحب نے کہا, پہلے انہوں نے کہا کہ آج ہم کیس سن رہے ہیں, ہم کوئی تھکا سوال کریں گے آئین اور قانون کے مطابق, تو ممکن ہے رجسٹرار صاحب یہاں سے باہر جائیں اور باہر جا کر وہ یہ بینچ ہی تحلیل کر دیں, کوئی نیا بینچ بنا دیں. پھر جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ یہ جب بھی ہم کوئی بینچ لگتا ہے, کوئی حکومت کے خلاف یا آئین اور قانون کے مطابق ہم بات کرتے ہیں اور حکومت سمجھتی ہے یہ ہمارے خلاف ہے, تو اس بینچ کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. پھر جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے ہمارے سامنے لگ گیا, رجسٹرار کو مخاطب کر کے کہا, تو یہ چلے ہمارے سامنے لگ گیا, لیکن یہ قدرت کا ایک اپنا ڈیزائن بھی ہوتا ہے نا, جس قدرت کے ڈیزائن. تھوڑی سی وضاحت کہ یہ جو کیس جس کی وجہ سے تنازع بنا, رجسٹرار نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے پاس نہیں لگنا تھا, یہ آئینی کمیٹی کے پاس ہی جانا تھا, آئینی بینچ کے پاس ہی جانا تھا, لیکن غلطی سے آپ کے پاس لگ گیا تھا, وہ غلطی ہم نے ٹھیک کر لی اور ہم نے ادھر بھیج دیا ہے. اس پر پھر جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کیا اس پر جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ نے غلطی کی. پہلے جسٹس عقیل عباسی صاحب بولے کہ انہوں نے کہا اگر غلطی سے لگا تھا تو غلطی درست کرتے کہ پہلی سماعت کے بعد آپ لگا دیتے آئینی بینچ کے سامنے, لیکن آپ نے غلطی کو درست کرنے کے بجائے جسٹس عرفان صادق کو باہر نکال کر مجھے بینچ میں ڈال دیا. مت دیکھیں نا سر, جسٹس عقیل عباسی کو بینچ میں ڈال دیا. اب پہلی سماعت کے بعد اگر غلطی ہو جاتی تو آئینی بینچ کے سامنے لگا دیا جاتا نا, لیکن انہوں نے بینچ ہی تبدیل کر کے جسٹس عقیل عباسی کو ڈال دیا. پھر جسٹس عرفان صادق اپنے جسٹس منصور شاہ جو بینچ کے سربراہ تھے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیس کل 3 رکنی بینچ نے سنا تھا اور آج جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں 2 رکنی بینچ تھا. جسٹس عائشہ ملک چونکہ آئینی بینچ میں چلی گئی ہیں اور وہ نہیں تھی آج, اور جسٹس منصور شاہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے یہ کیس سنا. پھر جسٹس منصور شاہ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے غلطی ہو گئی, اچھا غلطی سے ہمارے سامنے لگ گیا, یہ قدرت کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے, شاید اس میں کوئی بہتری ہو. پھر انہوں نے کہا اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ پہلی بار ہوا کہ کسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جو وہاں پر امپلائز ہے اس پر پہلی بار تو عدالت ہوا, لیکن اس سے پہلے جوڈیشل آرڈر پر 2 دفعہ فل کورٹ بنی. ایک دفعہ جسٹس قاضی فائزہ کے جوڈیشل آرڈر پر, اور دوسری دفعہ سب سے پہلے جسٹس افتخار چودھری کے جوڈیشل آرڈر پر. اس وقت 10 جج ہوتے تھے سپریم کورٹ میں, اس پر فل کورٹ بنی تھی. اور پھر جسٹس قاضی فائزہ نے جوڈیشل آرڈر کیا تھا اور اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا, اس پر بھی فل کورٹ بنی تھی. یہ اب معاملہ فل کورٹ کی طرف جا رہا ہے. جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا, جو سابق اٹارنی جنرل رہے, آپ بڑے آپ کے ساتھ وہ رہے جب موومنٹ تھے, منیر ملک صاحب,
وہ ویڈیو لنک پر تھے کراچی سے. انہیں کہا جی کہ آپ معاونت کریں ہماری اس معاملے پر, اس مدعے پر کہ ہم یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف لے کر جائیں. انہوں نے 2 عدالتی معاون مقرر کیے جی, ایک احمد خان صاحب اور دوسرے منیر ملک صاحب. منیر ملک صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا ہی مطلب وہ رہے اس رائے صاحب. دیکھیں اب ایک 26ویں آئینی ترمیم کو انڈائریکٹ شاہ صاحب اس میں کھینچ رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. 26ویں آئینی ترمیم بٹ صاحب آپ کو بائنڈ نہیں کر رہی ہے کہ آپ فل کورٹ کی طرف نہ جائیں. پہلے میری بات, میرا کویسچن اگر سن لیں کہ شاہ صاحب اس کو 26ویں آئینی ترمیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں جی, کہ ججز کے جو کیسز کا اسی میں ہوا ہے نا تعین. جی جی, اس کا ذکر بھی آج ہوا تھا. اب آج جو یہ آرڈر انہوں نے دونوں جو عدالتی معاون مقرر کیے ہیں جی, اس میں منصور شاہ صاحب کی بدنیتی سامنے نہیں آتی؟ نہیں بٹ صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پہلے میری بات سن لیں. یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ آنریبل ہیں. احمد خان صاحب کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, ایسا ہی ہے, اور منیر ملک کا اپنا ریکارڈ ہے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ دونوں احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. اور انہی 2 لوگوں کو کہ انہوں نے پھر اپنے معاون کے لیے طلب کیا, اور بھی بار کے بہت سے لوگ تھے, لا نوئنگ آدمی تھے, تاکہ ان کی اپنی حیثیت متنازع نہ ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا ہے. اگر وہ اس کو جذباتی فیصلے کی بجائے وہ لوگ جو اس معاملے میں خاموش ہیں یا جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں انہیں کر دیتے, آئینی نقطہ نکالنا تھا نا, تو زیادہ بہتر نہ ہوتا. دیکھیے بٹ صاحب میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. پچھلا جو ہوتا رہا قاضی فائز صاحب کے دور پہ, اگر اس دور میں ہوتا رہا اس کو میں بے بانگ دل کہتا رہا کہ غلط ہوتا رہا. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب عدالتی معاون جب بھی کوئی معاملے پر مقرر کرتے تھے نا تو وہ ان کے اپنے ہم خیال ہوتے, پک اینڈ چوز کرتے تھے, پک اینڈ چوز کرتے اپنے ہم خیال ہوتے تھے. اور جس طرح آج جسٹس منصور شاہ نے اگر کیا نا تو میں اس کو اس کے ساتھ جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں کہوں کہ یہ درست ہوا ہے. یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. احمد خان بڑے ویل نون لوگ تھے, جو پرومننٹ مخدوم علی خان صاحب تھے. اس کے بعد کسی کو کر لیتے ہیں, یو کین نیم اینی لائر, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ منصور شاہ صاحب 26ویں آئینی ترمیم کی جو ذکر آپ نے کیا نا, آج جسٹس عقیل عباسی صاحب نے بھی وہاں پر یہ بات کی کہ 26ویں آئینی بٹ صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 18 سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو چکی ہے. تمام درخواست گزار ارلی ہیئرنگ کے لیے متعدد مرتبہ انہوں نے درخواستیں دائر کی, لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور جیسے عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ کل ہم نے یہ کیس سنا پچھلے 2-3 سماعتوں سے, تو فوری طور پر 26ویں آئینی ترمیم سماعت کے لیے مقرر ہو گئی. وہ 27 کو لگی ہے نا, تو پہلے اتنا شور پڑتا رہا, کسی نے نہیں لگائی. ہم نے ایسا کیا کیا, کوئی ایک سماعت کی تو اتنا رولا پڑ گیا, اتنا شور پڑ گیا کہ فوری طور پر اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. معاملہ آپ جو بات کر رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملہ 26ویں آئینی ترمیم کی طرف جا رہا ہے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم بائنڈ نہیں کرتی آپ کو کہ آپ فل کورٹ نہ بنیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ایک تشریح ہے نا. ایک تشریح یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی بعد ایک آئینی بینچ بن گیا, جی, یہ ڈیسائیڈ سپریم کورٹ کے ججوں نے نہیں کرنا, جی, یہ پارلیمنٹ نے لا بنایا ہے, اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا کہ جو بھی آئینی معاملہ ہوگا وہ یہ آئینی بینچ سنے گا. جی, ٹھیک ہے نا. اس کی تشریح میں اور کروں, آپ اور کریں, لیکن یہ اس میں تو کوئی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ جو بھی آئین کے حوالے سے اب کیس دائر ہوگا وہ آئینی بینچ سنے گا. جی, تو اس کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی تشریح اور ہو سکتی ہے, لیکن فل کورٹ کا مجھے اس میں کوئی بنتا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جب وہ کہیں گے کہ جب آئینی بینچ بن گیا ہے تو یہ اسی کو اگر چیلنج کیا کہ تو سن لیں, اس کا فیصلہ آپ کو بھی پتا ہے کیا آنا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کیا آنا ہے. تو اب آئیے بتائیں کہ جب اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے بیسیکلی تو خلاف ورزی اس نے کی ہے نا, ایڈیشنل رجسٹرار تو نہیں, ایڈیشنل رجسٹرار نے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خلاف ورزی جو کی گئی ہے نا بٹ صاحب, وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اس کا ہوا ہے. تو پھر توہین عدالت کا نوٹس کس کو ہونا چاہیے؟ نہیں, تو رجسٹر توہین عدالت کا نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان کو تو نہیں ہونا چاہیے نا. وہ اس پر عمل درآمد جو کرتا ہے کروایا جاتا ہے وہ تھرو آپ کی جو پوری ٹیم ہے, رجسٹرار, ایڈیشنل رجسٹرار, ڈپٹی رجسٹرار, وہ کرتے ہیں. لیکن اپنا موقف بٹ صاحب انہوں نے موقف کیا دیا میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی جو جب جوڈیشل آرڈر ہو گیا اس کے بعد بڑھائی گئی, تو رجسٹرار صاحب کہہ دیتے ہیں نا جی وہاں پر جا کر یہ چیف جسٹس صاحب نے کیا,
وہ انہوں نے سارا کچھ اپنے ذمہ لے لیا. نہیں دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم نے اس لیے اس کیس کو آئینی بینچ میں بھیجا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی طرف سے ہمیں کہا گیا. بٹ صاحب بات کہ میں آپ اس کو آپ بھیجیں. کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اصل میں غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی سر کہ بٹ صاحب جب جوڈیشل آرڈر ہو جائے نا، اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے نا وہ بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بنائی کس نے؟ وہ بلائی کس نے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے. تو پھر جس نے یہ خلاف ورزی کی وہ کون ہوا؟ چیف جسٹس آف پاکستان. تو توہین عدالت کے لیے وہ بیچارہ ایڈیشنل رجسٹرار ملا منصور شاہ صاحب کو. وہ انہوں نے خود لے لیا نا چیف جسٹس آف پاکستان کے. نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک آرڈر دیا گیا. ہاں جی، اور ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ اس پہ امپلیمنٹ کیا. اب ٹھیک ہے چلو ساتھ اس کو بھی دے دیتے، لیکن کم از کم انہیں بھی تو ساتھ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان بجائے اس معاملے کو سالو کرنے کے وہ چھٹیوں پر چلے گی. جمعے تک وہ چھٹیوں پر چلے گی. کوئی نجی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں چھٹی. اچھا وہ تو چلے گئے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کو یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ کیس بن گیا ہے کہ شاہ صاحب نے آج بھی ہیئرنگ کی، کل پھر رکھ لی، تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ شاہ صاحب بھی آپ کو پتہ ہے زخمی تو ہیں کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں وہ چیف جسٹس پہلے بن رہے تھے اور اب وہ گھر چلے گئے، یہی افریزہ بن گئے، تو اس وقت سے لگ رہا تھا کہ شاہ صاحب اندر سے کچھ نہ کچھ واردات تو کریں گے. نہیں، یہ اصل میں بٹ صاحب اس میں آئینی نقطہ ہے، قانونی نقطہ ہے، جو نئی اگر فل کورٹ بنتی نہ جائے معاملہ فل کورٹ کی طرف، اٹارنی جنرل پاکستان جا کر معاونت کرے، بتا دے آئین کی آرٹیکل آپ کا 191A کے تحت کہ بھائی یہ آپ نہیں سن سکتے. تو شاہ صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ معاونت کرے، بتا دے ہمیں، تو ٹھیک ہے. اگر آئینی اور قانونی طور پر تو ہم کچھ نہیں کریں گے آگے. انہوں نے کہا یہ بات. جسٹس عقیل عباسی صاحب نے بھی یہ بات کی. جسٹس عقیل عباسی صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا جب میں سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس تھا، میرے پاس اس طرح کا ایک کیس آیا، وہ بالکل سیم یہی تھا. جوڈیشل آرڈر کیا، وہاں کیس کسی اور کے آگے لگا دیا گیا. پھر میں نے کہا یہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جوڈیشل آرڈر کو وہ اس کو ماننے کا پابند ہوتا ہے، وہ کبھی کیس کسی دوسرے بینچ کے آگے لگا نہیں سکتا. اور پھر اس وقت کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے وہ کیس دوبارہ جسٹس عقیل عباسی صاحب. اچھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جسٹس منصور شاہ صاحب اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ کیس ہم ہی نہیں سننا ہے، تو کیا چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے؟ چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. اور جسٹس منصور شاہ اگر وہ دیکھا جائے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی جو ریگولر بینچ میں پہلے تو بیٹھی تھی نا یہی کمیٹی، اس میں جسٹس یحییٰ افریدی ہے، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر ہے، ظاہر ان کی مشاورت سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا. پھر جب جوڈیشل آرڈر ہوا تو دوبارہ سے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی بٹھا دی گئی جس میں وہ نہیں ہوا. لیکن وہاں پر اگر کمیٹی کہتی ہے کہ کیس اسی بینچ کے پاس اسی بینچ نے سننا ہے، لیکن اس میں جسٹس عائشہ ملک ضرور بیٹھیں گی، کیونکہ آج بیسر صلاح الدین اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے چونکہ کیس سنا ہے اور ان کا بیٹھنا ضروری ہے. اچھا اب آ جائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس آئینی بینچ نے بھی فکس کر دیا گیا، 27 جنوری کو فکس کیا ہے. تو اب ادھر شاہ صاحب سن رہے ہوں گے، تو ادھر اگر آئینی بینچ بھی سننا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو تاریخ کا ایک مذاق نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا؟ نہیں، سپریم کورٹ میں ہمارے یہاں پر جو ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں 77 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھے بٹ صاحب تو روزانہ مذاق بنتے ہیں. میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ وہ وکلاء جو 26ویں آئینی ترمیم کی بڑی پرزور حمایت کرتے ہیں، ویسے ڈیموکریٹک میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو سپیریئر ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ ہمیشہ قانون سازی پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے. لیکن وہ وکلاء جو کل تک کہتے تھے، کل میں نے انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ اس کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 عدالتیں لگی ہوئی ہیں متوازی. دیکھیں کوئی یہ پاکستان تو پہلا ملک تو نہیں ہے نا جہاں کوئی آئینی بینچ لگ بنا ہے. تو آپ نے بات تماشے کی سر بٹ صاحب، تو یہاں تماشا آئے روز لگا رہتا ہے. اچھا لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس ہوتے تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس جگہ پر کھڑے ہوتے تھے جہاں آج جسٹس منصور شاہ ہے. تو دوستو آپ نے بشارت رائے صاحب کی گفتگو سنی، اور اب ججز کے بظاہر اختیارات کی جنگ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ گلی کوچوں میں موضوع بحث ہوگی کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیس سننا ہی سننا ہے، میرا یہ آئینی حق ہے، اور اس کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس نے فکس کر دیا ہے کہ 27 کو اس کی ہیئرنگ جو ہے آئینی بینچ کرے گا. اب شاہ صاحب نے 27 سے پہلے اگر اس کو وائنڈ اپ کر کے کسی کو سزا دے دی
ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے اس کو توہین عدالت کی سزا دے دیتے ہیں تو کیا وہ ان تک محدود رہے گی یا چیف جسٹس تک جائے گی؟ کیونکہ آرڈر ان کا ہے، امپلیمنٹ اس نے کیا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جس نے امپلیمنٹ کیا اس کو تو آپ سزا دے دیں اور جس نے آرڈر کیا اس کو آپ چھوڑ دیں؟ اور پھر یہ دنیا تماشا دیکھے کہ 27 کو آئینی بینچ جب اس کو سنے گا تو کیا پھر وہ کام آئینی طور پر درست ہوگا یا جو جسٹس منصور شاہ صاحب کر رہے ہیں. تو دوستو یہ آج کا احوال تھا سپریم کورٹ کے اس کورٹ روم کا جہاں یہ سب کچھ ہوا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.